ہوں کہ جو ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا، کیا یہ ماحول دین کے لیے اور دینی معاملات کو سمجھنے کے لیے اور دین کی حرمت کو اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت دین دونوں کے تحفظ کے لیے کیا یہ ماحول درست ہے؟ اور یاد رکھ لیں کہ دونوں کو کبھی جدا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں روش میں چونکہ انتہا پسندی ہے اور فقیہانہ انداز نہیں ہے سوچ میں، عالمانہ محققانہ فقیہانہ انداز نہیں ہے، لہذا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو یوں بنا دیں گے کہ حرمت دین کیا ہوئی جب حرمت رسول ہی محفوظ نہ رہی۔ یہ خطیبانہ طریقے ہیں، عامیانہ طریقے ہیں کہ جب تحفظ ناموس رسالت نہ ہوا تو پھر کس دین کی حرمت، یعنی یہ واعظانہ نعرے ہیں، عوام الناس کے جذبات کو مشتعل کرنے اور انہیں بہکانے اور انہیں اچھالنے کے لیے یہ جملے ہیں۔ کبھی اس طرح کے کلمات فقہاء، ائمہ، علماء، اسلاف، محققین، مجتہدین کبھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ روشی نہیں ہے اہل علم کی۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اگر ناموس رسالت اور حرمت رسالت کا تحفظ نہیں ہے تو پھر دین کا تحفظ کیا ہوگا؟ بے شک کوئی شک نہیں، صحیح ہے، مگر اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ جب حرمت دین کا تحفظ نہیں رہے گا تو پھر کس رسول کی حرمت کی حفاظت کرتے پھریں گے آپ؟ جب لوگ دین سے ہی منحرف ہو جائیں گے اور دین کو گالی دینے لگیں گے اور دین سے بیزار متنفر ہو جائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کون ان کے دلوں میں ڈالے گا؟ وہ دین بھی تو آقا علیہ السلام نہیں دیا تھا۔ تو نوجوان نسل آج کثرت کے ساتھ یاد رکھ لیں، ان کی گمراہی گستاخی رسول سے نہیں شروع ہو رہی، وہ گستاخ نہیں ہو رہے بگننگ، وہ سیکولر ہو رہے ہیں، غیر مذہبی ہو رہے ہیں، لا دین ہو رہے ہیں۔ جب وہ غیر مذہبی ہو جاتے ہیں، لا دین ہو جاتے ہیں، ٹوٹلی دین کا انکار کرنے لگتا ہے ان کا ذہن، اور دین کی حجیت، دین کی ضرورت، دین کا تقدس، دین کی حرمت، دین کی افادیت، اس پر سے اعتماد ان کا ختم ہو جاتا ہے تو لاموالا پھر اس میں سے قرآن بھی نکل گیا، سنت رسول بھی نکل گئی، حرمت رسول بھی نکل گئی، عزت رسول بھی نکل گئی، عظمت رسول بھی گئی، محبت رسول بھی گئی، عشق رسول بھی گیا۔ جب دین کا حیا نہ رہا تو پھر باقی کون سے رسول کا حیا، کس خدا کا حیا، کس قرآن کا اور کسی سے؟ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ بات کرنے کے طریقے ہیں، بعض لوگ جذباتی طریقے سے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ایسے جملے بولتے ہیں کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹر جاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جو پوری بات کروں گا یہ قرآن و حدیث کے عہد رسالت مآب سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے ملا علی قاری اور علامہ ابن عابدین تک 1400 سال کی علم کی تاریخ کا اجمال دوں گا آپ کو پورا، 1400 سال کی علمی تاریخ اجمالاً دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ دین اور دین کا علم اور اس کی تاریخ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔